ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. بائیڈن کا دیکھ رہا ہوں, جس دن الیکشن ختم ہوا ہے 2.5 مہینے اس کو ملے ہیں تیاری کرنے کی, اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی. ہم تو نمبرز پورے کر رہے تھے نا, وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کر سکتا ہے. سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے. نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں, یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زد پشیماں کا پشیماں ہونا. آج کے دن یہ شعر اس لیے ایپٹ ہے کیونکہ آج مجھے میرے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے 3 سال میں یہ بتایا ہے کہ کبھی بھی حکومت میں بغیر تیاری کے نہیں آنا چاہیے. تو خان صاحب سے بسد احترام, بہت احترام کے ساتھ یہی تو گزارش ہے سر کہ ہم یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں, یہی تو عوام آپ سے پوچھ رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے آلموسٹ کہ سر وہ کہاں گئی آپ کی تیاری, وہ کہاں گئی آپ کی 22 سال کی جدوجہد, وہ کہاں گئی آپ کی اتنی لمبی لمبی پلاننگ, وہ کہاں گئی آپ کی معاشی ٹیم جس کے آپ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھے 5 سال لگاتار ہمیں لیکچر دیتے رہے کہ یہ ہے میری 22 سال کی وہ جدوجہد. تو عوام اور ہم سب یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ آپ کی 22 سال کی جدوجہد کہاں ہے, کیونکہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو اپنی حکومت میں آ کر کے 3 سال میں آپ کو یہ بڑے بڑے اعترافات اور انکشافات کرنے پڑتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے فرام دا ہارسز ماؤتھ میرے محترم پرائم منسٹر کے منہ سے خود سنا, وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ جب جو بائیڈن آتا ہے یا جب بھی کسی اور ملک میں انتخابات ہوتے ہیں, کسی جمہوری ملک میں انتخابات ہوتے ہیں, تو ان کو اپنی ٹیم بنانے کے لیے 1-2 مہینے ملتے ہیں. لیکن ایسے میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا, ایسے میں عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے, عمران خان صاحب تو اپنے نمبر پورے کر رہے تھے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب میرے محترم وزیر اعظم نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے, نمبر پورے نہیں تھے تبھی تو عمران خان صاحب حکومت بنانے کے لیے اپنے نمبر پورے کر رہے تھے. تو اس میں وہ کیا سلیکٹ کرتے, کیا معاشی ٹیم بناتے, کیا پلاننگ کی ٹیم بناتے. اتنے زیادہ انکشافات اور اتنے زیادہ اعترافات سے بھرپور آج میرے وزیر اعظم کی, محترم پرائم منسٹر کی گفتگو رہی کہ اس کے ایک جملے پر میں ایک شو پورا کر سکتی ہوں. مگر کیا کریں, وقت کی کمی. یہی میری بھی مجبوری ہے, آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے. پینلسٹ سے آپ لوگ کو روبرو کراؤں گی. بڑا دلچسپ, انٹرسٹنگ اور معتبر پینل ہے میرے ساتھ آج مجھے جوائن کر رہے ہیں جی عابد شیر علی صاحب, لنڈن سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب. پاکستانی میڈیا میں آپ کی کمی بہت محسوس کی جا رہی ہے, آئی ایم شور پاکستانی سیاست میں بھی. حیدر زمان قریشی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اپوزیشن بینچز کو, ون آف دا سین وائسز. السلام علیکم, خوش آمدید. ابھی مجھے ندیم قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے, اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, سٹنگ MP ہیں آج کل بہت زیادہ. فردوس عاشق اوان صاحبہ, عثمان بزدار صاحب کے قریب بھی ہیں, آئی ایم شور کہ کرونا سے محفوظ بھی ہوں گے. ابھی سیشن سے آئے ہیں, تو بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں قریشی صاحب. ایک تو سب سے پہلے آپ کرونا سے تو محفوظ ہیں, کوئی ٹیسٹ ویسٹ آپ نے کرایا, بیکاز آپ بہت زیادہ قریب رہتے ہیں بزدار صاحب کے اینڈ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے. اللہ کا شکر ہے سب خیریت. چلے اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھے. لیکن یہ کیا کر دیا آج خان صاحب نے, مطلب آج خان صاحب آ کر ہمیں خود یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام, خاص طور پہ حکومت میں آنے کا کام جو ہے نا وہ تیاری کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. تو کہاں گئی آپ کی وہ 22 سال کی جدوجہد, کیا ہوا اس تیاری کا, کیوں آئے پھر آپ. یہی تو عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ جب تیاری نہیں تھی, جب آپ کی 22 سال کی جدوجہد بھی کم پڑ رہی تھی, تو پھر آپ کیوں آئے حکومت میں سر. دیکھیں بریش, پاکستانی قوم جو ہے نا باشمول آپ کے اور میرے, وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں سننے کی عادی ہے. عمران خان صاحب کو ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے. اچھا انہوں نے اگر وہ سچ بات کرتے ہیں اس پہ تبصرے ہوتے ہیں. آپ نے بڑا شاندار انٹرو کیا, آپ کی شہرت بھی یہی ہے کہ آپ لفظوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی بڑی شاندار سرجن ہے. خان صاحب نے کون سی ایسی غلط بات کی ہے جس پر ہم معترض ہوں. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, ایک شخص جو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے, 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اسلامک دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے اور اسلامک دنیا میں ابھرتا ہوا ایک لیڈر ہے. تو اگر وہ شخص پرائم منسٹر بنتا ہے فرسٹ ٹائم تو اس کو بہت سارے ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سیٹل کرنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں. یہ کون سی بات ہے, کتنا ابھرنا. اور عمران خان صاحب نے 3 سال تو ہو چکے حکومت میں آئے ہوئے, آج وہ خود فرما رہے تھے کہ اب ہم نئے بھی نہیں ہیں, اب تو ہم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ ہم نئے آئے ہیں, ہمیں کچھ ٹائم چاہیے. تو اب تو پوچھا جائے گا سر, اب ابھر چکے ہیں, بہت بڑھ چکے ہیں, آگے بات کریں. میں سمجھتا تھا آپ جیسے مائنڈ سیٹ کی خاتون اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرے گی
بلکہ آپ کہیں گی کہ جی بجائے قوم کو جھوٹ کے لولی پاپ دینے کے، بجائے قوم کو مس گائیڈ کرنے کے، ایک شخص نے اگر سچی بات کی اور اپنی ٹیم سے ڈیبیٹ کی ہے، انہوں نے اپنی ٹیم کو دیکھیں میری بات سنیں صاحب 240 روپے درجن آپ نے انڈے کر دیے اور بینٹ سلیم یہاں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو اپریشیٹ کرے، پیٹرولیم کی پرائسز کہاں سے کہاں چلے گئے، لیکن میں بیٹھ کے آپ کو یہاں پہ اپریشیٹ کروں، میں وہ مائنڈ سیٹ آپ کو یہاں پر شو کروں کہ ہر 15 دن کے بعد جو حکومت پیٹرولیم پرائسز ریوائز کرتی ہے اس پر میں بیٹھ کے آپ کو اپریشیٹ کروں، اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک تو مجھے معیشت کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے اعداد و شمار غلط بتا رہے تھے اور میں اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کروں. کمال ہی اچھا میری سنیں جی. آپ ایک تو انٹرنیشنلی فگرز لیں، یہ جو وبا ہے مہنگائی، جس میں عام آدمی کی زندگی اجیرن بنانی ہوتی ہے، اس مہنگائی اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آپ عصر حاضر میں مجھے کوئی ایک ایگزامپل دیں پچھلے 40-50 سال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ دنیا پہ اتنی بڑی ایک مصیبت آئی ہو. بہت ساری چیزوں نے بہت سارے ملکوں کی اکانومیز کو تباہ کرنے میں اس کووڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایک اور کوسچن کرتا ہوں، جب عمران خان کو اور پاکستان طریقے سے بند کی، نہ ٹیکسٹائل بند کی، کووڈ کا کیا، نہ ہم نے کوئی لاک ڈاؤن کیا، آپ لوگ تو لوگوں کو کہتے پھر رہے ہو، تو ہمارے پہ کہاں وبا آئی؟ نہ وبا آئی نہ اس کے ریپرکشن آئے، وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ ہم بچے ہوئے ہیں سر. بے شک اللہ نے کرم کیا، لیکن اللہ بھی اپنے بندوں کی اسٹریٹجی کے بعد رحمتیں فرماتے ہیں. کسی بات کو پازیٹیو لیا کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ایسے عام پاکستانی کوشچن کرتا ہوں، جب عمران خان کو پاکستان کی گورنمنٹ ملی ہے تو کیا پاکستان $100 بلین کے ایسٹس رکھتا تھا؟ میری بات سنیے گا، کیا پاکستان میں قرض کر رہا ہوں آپ کو، کیا پاکستان پڑوسی ملکوں کو لون دیا کرتا تھا؟ کیا پاکستان کی پر کیپٹا آمدنی یورپ کے ممالک کے برابر؟ دیکھیں ہم حقائق افغانستان سے کم از کم پاکستان امداد لیتا نہیں تھا، وہ بھی کرونا سے لڑنے کے لیے. عمران خان کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ عمران خان نے پاکستان کو ایڈ ہاکزم سے نکال کر لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف گامزن دیا. آج پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بوسٹ دیکھیں، بالکل یہ کریڈٹ ڈالر کا گریجولی جائے گا کہ اٹلی سے بھی 1 کروڑ روپے چندہ لیا، افغانستان سے بھی کووڈ کے نام پر پیسے لیے، 240 روپے درجن انڈے بھی کر دیے، یہ کریڈٹ بھی ان کے ذمہ پہلے ایک بات بتا دوں آپ کو، حیدر زمان قریشی صاحب اور عابد شیر علی کے پاس مجھے جانا ہے. سب سے پہلے عابد شیر علی صاحب میں آپ کے پاس جاؤں گی، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں امید کرتی ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ آپ بھی کورونا کووڈ-19 سے محفوظ رہیں. اب ذرا مدعے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ ذرا سینئر لیڈرشپ ہے PMLN کی. سر حکومت کے اوپر جو آپ نے کتھارسس کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے کون سے میرے سوال کے جواب دینے ہیں، لیکن پھر بھی سوال بہت بسط احترام آپ کے سامنے رکھوں گی. سر PDM از اوور ڈن اینڈ ڈسٹڈ. آج مجھے یہ کہنے دیجئے ان کی آپ نے حکومت پر کیا تنقید کرنی ہے. سر مجھے تو PDM کا سمجھ نہیں آ رہا کہ PMLN نے کیا کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے. مولانا صاحب از انڈر فائر سر. ان کے اوپر بھی نیب کی بالکل ایک جو انکوائری ہے وہ کھول دی گئی ہے، ان سے ان کے ایسٹس کا پوچھا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب ہی تو PDM کے پاکستان میں روئے رواں ہیں. مجھے سٹیٹس بتا دیجئے اپوزیشن کہاں کھڑی ہے سر؟ بہت شکریہ بینش. مولانا صاحب کا جواب تو آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے کہ یہ نیب کٹپتلی ہے، یہ غلام ہے، اور یہ تمام سرپرستی کرتی ہے تمام چوروں کی، ڈاکوؤں کی، اور یہ نیب ایک بدنام زمانہ ادارہ بن چکا ہے، اور اسے پاکستان کے عجائب گھر میں ضرور رکھا جائے گا. جسٹس جوید اقبال کی تصویر عجائب گھر میں پاکستان میں ضرور لگائی جائے گی کہ انہوں نے جو تحریک ساز کام کیے ہیں، چوروں کو ملک سے باہر جانے دیا، اس کو پیاز جیسے آٹا چوروں کو بیٹھنے دیا، ندیم بابر جیسے جس میں 200 ارب روپے پاکستانی قوم کو آئل اور گیس کے اندر ٹیکا لگایا. بالکل ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی پشاور میٹرو پر بالکل وہ خرگوش ہی نہیں سو رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے چیئرمین نیب کو کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں یہ پاکستان کی کوئی اور بات سنائے. جنہیں صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. 7 سال ان نکموں کو ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کرتے ہوئے. 7 سال. عمران خان نے جب اقتدار لینا تھا کہتا جی میرے پاس ایکسپرٹیز ہیں، میرے پاس پاکستان کے سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں. وہ عقل مند لوگ جس نے پاکستان کو کہا جی آپ افیون بیچیں، پھر آپ نے کہا جی کہ آپ مرغیاں اور کٹے پال لیں،
آج ایک اور جناب فرما رہے ہیں کہ آپ شہد لگتا ہے ہم پوری دنیا کو سپلائی کر کے اربوں ڈالر بنائیں گے. یہ کہانی کسی اور ہم سنا کرتے تھے. الف لینا آپ بھی دیکھتی ہوگی, میرے جب چھوٹے ہوتے تو جنات کی کہانی اکثر مشہور ہوتی تھی. تو یہ پاکستان کی قوم کے اوپر ایک سائے کی طرح مسلط کر دیا گیا ہے. اور یہ جو آپ نیب کی بات کرتے ہیں, ان کو تو جوتے لگانے چاہیے, اللہ کی قسم جوتے لگانے چاہیے. یہ جو ابھی بنی گالا کا کل سکینڈل ہوا ہے, جو یہ غریب لوگوں کی ریڑھیاں تک بھی انہوں نے چھوڑی, اور ایک طاقتور اور مظلوم کا فرق آپ نے ریاست مدینہ میں رہنے والے آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے اسے ثابت کیا. بہرحال یہ ایک بات ہے, اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے موقف پہ ڈٹی ہے. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی ہوگا, پی ڈی ایم کے ریزائن بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت بھی کرتا ہے. اچھا عابد صاحب ایک منٹ, اتنا سب کچھ ہو رہا, آپ نے بڑے تلخ جملے نیب کے لیے بھی بولے, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سب میں اپوزیشن کیا ہے. آج کے دن میں آپ کو بتا دوں کیا ہوا ہے. لنڈن میں اس ٹائم پر 2 بج رہے ہیں, پاکستان میں یہ 7:15 کا وقت ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اپڈیٹ کیا ہے, شاید آپ کے پاس نہیں پہنچی, لیٹ پہنچی ہوگی, یا آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں. نمبر 1 یہ کہ آج شہباز شریف صاحب اور ان کے پورے خاندان کے اثاثے منجمد ہو گئے, کیونکہ پی ڈی ایم کچھ نہیں کر پا رہی ہے. میڈیم کا کوئی پریشر, حکومت یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کا پریشر نہیں لے رہا ہے. نمبر 2, آج ہی کے دن احسن اقبال صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی. آج ہی کے دن میں نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب جگہ جگہ عدالتوں میں جا کر اپنا موقف بیان کرتے پھر رہے تھے. آج ہی کے دن مولانا صاحب کی وہ تیاری کہ -1 ایک اور ہو جائے وہ شروع ہو گئی ہے. تو سر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو اپوزیشن کیا, یہی تو میرا سوال ہے, اس کا مجھے جواب دے دیجیے. میں حیدر بھائی کی طرف چلی جاتی ہوں. جی آپ کا یہ ساری تنقیدی اور بزدلانہ اقدامات ہیں. یہی تو بخلاہٹ ہے حکومت کہ نیب کو انہوں نے دلی ادارہ بنا لیا اپنا کہ اپوزیشن کی آواز بند کی جائے, میڈیا کی آواز بند کی جائے. کیا بے ترجن ہے کہ نواز آپ کو آپ نے ٹی وی پہ نہیں دکھانا, تنقید کرنی ہو تو آپ نواز شریف کا نام لے لیں, اگر نواز شریف کا موقع اٹھانا ہو تو آپ نواز شریف کا ذکر نہیں کر سکتے. تو یہ تضاد ہے. لیکن یہ نیب کو پتہ چلے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کہ نہ ہم نہ ہم نیب سے خوفزدہ ہیں, نیب اب انشاءاللہ تعالی اپوزیشن سے خوفزدہ ہو. ٹھیک ہے, واپس آتی ہوں عابد شیر علی صاحب. نیب یا جو بھی ادارے ہیں وہ اپوزیشن سے خوفزدہ ہوں گے. حیدر زمان قریشی صاحب, یہ عابد شیر علی صاحب کا وہ کہتے ہیں نا دیوانے کا خواب ضرور لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی دس از ناٹ ہیپننگ. میں آپ سے بڑا سوال رکھتی ہوں, پی ڈی ایم کے جو روح رواں ہے, ڈیفینیٹلی جو یہاں پر چیزیں دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. آج کی بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے, وہ کنٹروورشل ہوئے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کے بارے میں, مریم صاحبہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی they are just show pieces, they are not the one who are calling shots. نواز شریف اور آصف علی زرداری نے جو ہے وہ اپنے شارٹس جو ہے وہ کال کرنا ہے. سب پرانی تنخواہ پر کام کریں گے. سو پی ڈی ایم از زیرو رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج تو آپ آل گنز بلیزنگ ہیں بینش, اینڈ لائک آلویز سر. he should more be seen on media. لیکن دیکھیے پی ڈی ایم is not done and dusted. اور نیب وہ نیب جو بنی گالا گل کے سائے میں چلتی ہے, اس بنی گالا گل سے آسیب زدہ ہے یا ڈری ہوئی ہے, اس کو اتنا سیریس نہ لیں. وہ چیئرمین نیب یا وہ ڈی جی نیب انجینئر منگی جو جعلی ڈگری پہ بھرتی ہوا ہے, جس کی ڈگری سپریم کورٹ میں چیلنج ہے اور وہ وہاں جواب نہیں دیتا, جس کے اہل خانہ بیرون ملک رہتے ہیں اور کوئی اس کے پیسے دیتا ہے, جن کے اپنے افسران کے اثاثے جو ہیں ایسٹ بیونڈ مینز ہیں, اس نیب کو اب آپ سیریس لے رہی ہیں, جس کے اوپر سپریم کورٹ کے سٹرکچرز آ گئے, جس کے اوپر 7 رفیق ججمنٹ میں جنازہ نکل گیا. ابھی جسٹس آپ کے جو ہیں سپریم کورٹ کے عمر عطا بندیال صاحب, آنریبل جسٹس سپریم کورٹ کے, انہوں نے اتنی بڑی چارج شیٹ کی ہے اس نیب کے خلاف. یہ نیب جو ہے نا, یہ اب اپنا جنازہ اس کا بہت جلدی پڑھا جانا ہے. اور نیب کے اوپر نیب کی انکوائریوں کو آپ پی ڈی ایم سے کیوں موازنہ کر رہے ہیں؟ یہ تو ثابت کر رہا ہے, جو آپ نے نیریٹو دیا ہے, یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جنگ ہے وہ نیب کے خلاف نہیں ہے,
پی ڈی ایم کی جو جنگ ہے وہ اس حکومت کی نااہلی اور ستم ظریفی اور مہنگائی اور بیڈ گورننس کے خلاف ہے. اور کمال جو آپ نے موازنہ کیا آج تو پرائم منسٹر نے کمال کر دیا, یعنی انہوں نے ایک نیا فریم ورک طے کر دیا ہے کہ سلیکٹرز اگلی باری ایسی غلطی نہ کرنا, اناڑی کھلاڑی کو مت لانا, اور لانے سے پہلے مجھے کم از کم 90 دن دینا کہ میں تیاری کر سکوں. یعنی جو بائیڈن سے کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے اپنی ٹیم چننی ہوتی ہے, وہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے. یہاں پہ آپ کو ٹیم چننے سے پہلے آپ کے پاس مینیفیسٹو بنانے کا ٹائم ہوتا ہے, پھر آپ الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں. لیکن ان کو تو ظاہر ہے کرکٹ کے میدان سے اٹھا کر لگا دیا گیا, جیسے ان کی کے پی کے میں ٹیم ہے, جیسے ان کی پنجاب میں ٹیم ہے, جن وسیم اکرم پلس کی آپ بات کر رہی تھیں, تو ہر جگہ انہوں نے ایسے لوگ لگائے ہیں جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمیں تو اب ہمدردی ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ندیم بابر 300 ارب کا ڈاکہ مار جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ظفر مرزا لائف سیونگ ڈرگز انڈیا سے منگوا لیتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. پچھلے 5 مہینوں سے سر اس کووڈ 19 میں بھی جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے, جو اتنے ٹائم سے نیگیٹو میں جا رہا تھا. یہ بھی آپ چیز دماغ میں رکھیں. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, تینوں پینلسٹ سے ڈسکشن کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. we'll be back in a bit. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم قریشی صاحب, عابد شیر علی صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی ندیم قریشی صاحب, کیا پوری تیاری ہو چکی ہے؟ کیا ایک پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو میں ایک اور -1 ہونے جا رہا ہے؟ کس چیز کا -1؟ مولانا فضل الرحمان والا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, شیرانی صاحب کے بعد تو بہت سی اندرونی آوازیں اٹھ گئی. آپ کو تو یہ سچویشن بڑی سوٹ کرتی ہوگی آپ کی پارٹی کو. نہیں, یہ مقافات عمل ہے. آپ جب لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, آپ لوگوں کا جینا دوبھر کرتے ہیں, آپ لوگوں سے کوسچن کرتے ہیں, تو آپ بھی قوم کو آنسریبل ہے. پوری قوم پوچھتی ہے ایک پولیٹیکل عالم دین سے کہ جی آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے. مطلب اقتدار میں رہنے والے یہ سارے سائنسدان اکنامکس کے اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے ملکی اثاثوں کو تباہ کر دیا, اور ان کے ذاتی اثاثے اربوں ڈالر میں, سوال نہیں پوچھ سکتے ان سے آپ. یہ ہولی کاؤز ہے اس ملک پہ. میں تو خود ایز اے پاکستانی مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں تو صحیح حضور. ایک تو آپ کا جوش خطابت درمیان میں جب انٹرپٹ کرتی ہے نا, میں کوسچن کر رہا ہوں مولانا صاحب سے ایز اے پاکستانی کہ اسلام کا تو پہلا اصول یہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور خلیفہ لوگوں نے سوال کیے تھے, آپ بڑی ہولی قوم ہے. مولانا شیرانی بڑے سینئر ان کے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, جماعت میں ان کا ایک بڑا رول ہے, اور پوری پاکستانی قوم اس پر بڑا ہیپی ہے کہ وہ لوگ جن کو رول ماڈل ہونا چاہیے, وہ لوگ جو اس ملک کو ریلیجیسلی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, یہ بڑا طنز کرتے ہیں مدینہ کی ریاست پہ. اس نام سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ ایک شخص نے ایک آئیڈیالوجی دی ہے, اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس آئیڈیالوجی میں کام کرنا. کس شخص نے دیا یہ آئیڈیالوجی؟ آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے, کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہیے. جس نے اپنا گھر پکا کرا لیا اور لوگوں کی جو جھوپڑیاں ہیں اس کو اس نے رتی پر خیال نہیں کیا, وہ بھی 106 روپے مربع فٹ کے اندر. انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہے. آپ ان چیزوں کا اپریشیٹ آپ نہیں کریں گی. پورے کے پورے سر جو اسلام کا استعمال کرے گا اس کو اپریشیٹ کرو. جو اپنا گھر پکا کر لے وہ بھی اپنی حکومت کے اندر تمام زرخیز دماغوں کو ملا کر کے اپنی گورنمنٹ کے اندر اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرا لے, میں اس کو پھر انکریج کرتا ہوں. اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کروایا. میں آپ کی بات کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہے. جو پینلٹی بنتی تھی, گھر سر قانونی کیسے ہو گیا یہ بتائیے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, اگر آپ نے کوئی چیز کنسٹرکٹ کی ہے اور رولز کو چینج کر دیا گیا اور آپ اس کی پینلٹیز پے کر رہے ہیں, تو اس میں کون سی غیر قانونی بات ہوگی؟ دیکھیں اپنی حکومت میں نہیں ہو سکتی کوئی چیز. آپ ایک منٹ آپ لوگ وزیر اعظم کانفلکٹ آف انٹرسٹ, مفادات کا ٹکراؤ, یہ کیا ہے؟ خان صاحب ہمیں 5 سال سکھا کے تک گئے, اپنی حکومت میں نہیں ہو سکتا, اسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو آپ کا کیا مطلب تھا؟ آپ اپنی اس بلڈنگ کو گرا دیتے؟ نہیں سر, آپ وزیر اعظم اپنے کام کرنے کے لیے بنے ہیں. کبھی اپنے بہنوئی کے پلاٹ کا اپنے قبضہ چھڑوانا ہوتا ہے, کبھی آپ نے بنی گالا جو ہے ریگولائز کرانا ہوتا ہے. کم از کم خود بیٹھ کے قانون میں آئین میں ترمیم تو نہ کرواتے, ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے تھے. انہوں نے ایک ایگزامپل دی اپنے بہنوئی کے حوالے سے جس کا بڑا پوسٹ مارٹم کیا گیا. انہوں نے ایک بات کی کہ اگر پاور میں رہنے والا شخص وہاں یہ صورتحال ہے تو پھر عام آدمی کس قدر ڈسٹرب ہوگا. انہوں نے بنیادی طور پر عام آدمی کا مقدمہ لڑا.
آپ نے اب ہر چیز میں مین میں اس لیے نکالنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حق بات کی تو ظاہر آپ کو بھی آپ نے تو بیلنس کر کے چلنا ہے. میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں, آپ نے گاڑی پرچیز کی ہے اور بعد میں اگر قانون آ گیا کہ آپ نے اس کے ٹیکسز میں ایڈیشن کرنی ہے تو کون سا اس میں حرج والی بات ہے, کون سی اس میں غیر قانونی بات ہے؟ ارے سر نا, قانون آپ نے خود حکومت میں آ کے بنایا نا, یا تو پہلے بنا ہوتا تو سمجھ میں آتا, کوئی اور بناتا سمجھ میں آتا, پیپلز پارٹی بناتی, پی ایم ایل این بناتی سمجھ میں آتا. آپ خود حکومت میں آئے, خود آپ نے حکومت بنایا, 106 روپے مربع فٹ آپ نے خود اپنی مرضی سے والنٹیرلی یہ پیسے رکھے اور اپنے گھر کو کاش آپ مجھ سے یہ کوشچن کرتی کہ جی عمران خان صاحب نے ایون فیلڈ کے ساتھ والے فلیٹس پرچیز کرنی ہے, اس کا آنسر کریں. کاش آپ مجھ سے یہ کوشچن کرتی کہ سندھ میں جو 4-5 شوگر ملیں زرداری فیملی کے بچ گئی ہیں. چلے ایون فیلڈ چلتے ہیں. عابد شیر علی صاحب ہیں. عابد شیر علی صاحب السلام علیکم جی, واپس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. سر مجھے لندن کی کوئی خبریں دے دیں, یہ قریشی صاحب جو ہیں یہ مجھ سے اپریسیشن مانگ رہے ہیں, آپ مجھے کوئی خبر دے دیں, کم از کم یہی آپ کو اپریشیٹ کر دیں گے. کیا میاں نواز شریف صاحب کچھ اہم ملاقاتیں کرنے لندن سے باہر جا رہے ہیں, یا پھر یہاں لندن میں بھی پاکستان کی طرح ٹھنڈ پروگرامی ہے, کیا چل رہا ہے؟ مجھے خبر دیجئے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ سے. میرے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ, اسپیچ میں تو یہ مقصد ہے. تو یہ جنرل سلیم باجوہ صاحب کو پکڑیں گے کی جو 100 کے قریب کمپنیاں بنی ہیں, کیا یہ جسارت کریں گے؟ ان سے پوچھیں گے کہ جنرل سلیم باجوہ صاحب آپ کو تو تنخواہ چند ہزار روپے ملتی ہے, آپ اربوں ڈالر آپ کے پاس کیسے آئے؟ کیا یہ جنرل مشرف کو لا کے کتابیں میں پوچھیں گے کہ جنرل صاحب آپ کا لندن کے جو عقب میں اپارٹمنٹ ہے جس کا آپ نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ سے لیٹر آیا ہے جنہوں نے آپ کو تحفے میں دیا, وہ تقریباً 3 بلین ڈالر سے پاؤنڈ سے بھی زیادہ, بلکہ 5 بلین پاؤنڈ کے قریب وہ گھر ہے. تو اس سے پوچھے گا کہ وہ پیسے کہاں سے؟ جہانگیر ترین کے جو ادھر اتنے سے بڑے محلات ہیں لندن میں, کیا یہ جسارت کریں گے؟ علیمہ خان کی, علیمہ خان بے روزگار, علیمہ خان کا نہ کوئی کاروبار, علیمہ خان کے پاس 15 پراپرٹیاں ہیں دبئی میں, امریکہ میں, اس کے بعد یو کے اندر. دینش اس صاحب سے پوچھیں کہ وہ جو 4 کروڑ روپے کا این آر او ثاقب نثار سے لے کر فرار ہوئی, کیا وہ بتانا بند کریں گے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے جبکہ عمران خان کے پاس ایک اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ نہیں تھا؟ کیا یہ صاحب بتانا پسند کریں گے کہ جو زمان پارک کی کنسٹرکشن ہوئی کروڑوں روپے وہ کس نے پہ خرچ کیا؟ جس شخص کا کوئی کاروبار نہیں تھا, بنی گالا کا 300 ایکڑ پہ محیط مال جو اراضی ہے, یہ صاحب بتانا پسند کریں گے وہ کس کے پیسوں سے بنی, کیسے بنی, کن معاملات سے بنی؟ کیا یہ صاحب بتانا پسند فرمائیں گے کہ خسرو بختیار کے ذریعے جو آٹے کا غریب آدمی کا 30 روپے کلو کاٹا تھا, 70 روپے کلو کر کے اربوں روپے کا ٹکا لگا کے آپ نے خسرو بختیار کی جیبیں بنی, کیا آپ اس کا احتساب کرنا پسند کریں گے؟ کیا آپ بتائیں کہ جہانگیر خان شریف جو 50 روپے کی چینی پہ تھی 110 روپے میں کی اور 100 ارب روپے اس کی جیب میں ڈالا, کیا یہ بتانا پسند کریں گے؟ غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ شخص بتانا پسند کرے گا جو قیمتوں میں اضافہ کیا جس سے غریب آدمی بجلی کا بل 100 گنا زیادہ پے کر رہا ہے؟ وہ بتا کریں گے کہ یہ فیصل آباد کی انڈسٹری کی بات کر لیں, ان کو جائیں, ان کو دے کے جائیں, گیس نہیں ہے, لوگ ان کو بتوائیں دے رہے ہیں, انڈسٹری گیس کی وجہ سے بند ہے. یہ کیا پسند کریں گے کہ گیس کہاں پہ گئی, بجلی کہاں پہ گئی جو نون لیگ کی؟ اچھا عابد شیر علی صاحب, آپ مجھے یہ بتانا پسند کر دیں کہ میاں صاحب کہیں جا رہے ہیں, کچھ عام ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, یہ بتا دیں پلیز. ہم نہ پہلے ملاقات کو یقین کرتے ہیں, ہم نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ اس میں تیزی بھی دیکھیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ کس طرح ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی سے کیمپین کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر پاکستان کے لیے جو قوم آ جائے اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ اس نجات سے پاکستان کو. عابد شیر علی صاحب لانگ مارچ ہوگا بھی, یہ مجھے بتا دیں, آپ یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں لانگ 200% ہوگا. جی 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 200% جو پی ڈی ایم کے فیصلے 101 انشاءاللہ درآمد ہوگا. آل رائٹ. میں دیکھیں حیدر زمان قریشی صاحب, ایک تحریک چلائی تھی عمران خان صاحب نے, چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے,
اور ایک ایک دن حکومت کے اوپر, نواز شریف سرکار کے اوپر بھاری تھا. گیس کی پرائسز نہیں بڑھ رہی تھی, اکیلے کنٹینر پہ آ کے خطاب کرتے تھے اور ہم ان کو دکھاتے تھے, اور حکومت اس کی ہیٹ فیل کر رہی تھی. یہاں تک کہ اس ٹائم پر پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا ساتھ دینا پڑا, جس کو آپ اپنی ٹرمز میں کہتے کہ نہیں جی ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. ہیون سیڈ دیٹ, وہ تحریک ابھی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ابھی تو یہ 10 جماعتیں مل کر کے تحریک چلا رہی ہیں. کیا واقعی لانگ مارچ ہوگا بھی؟ بنشت تھوڑی سی صبر کر لیں. پی ڈی ایم نہیں بننی تھی, پی ڈی ایم بن گئی. اپوزیشن متحد نہیں ہونی تھی, ہو گئی. پی ڈی ایم کے جلسے نہیں ہونے تھے, ہو گئے. لاہور میں جلسہ نہیں ہونا تھا, ملتان میں نہیں ہونا تھا, ہو گیا. آپ بھی وہاں موجود تھیں, اور انشاءاللہ آپ جیسے کمیٹی اب آج بھی بیٹھی ہے, پرسوں بھی بیٹھی تھی, انشاءاللہ پی ڈی ایم کی تحریک مومنٹم گین کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ جنوری کے مہینے میں اور فروری تک جو ہے بہت سارے چینجز آپ کو نظر آئیں گے. جہاں تک پرائسز کے نہ بڑھنے کا تعلق ہے, تو بہت ساری پرائسز اس حکومت کو مجبور ہونا پڑا. اس 15 سے پہلے, اگر 13 کے جلسے سے پہلے پیٹرولیم پرائسز کو ان کو 2 باری کم کرنا پڑا. اس کے بعد چینی کا جو انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ 20 روپے ہم نے کم کر لیا, اب 7 روپے وہ پھر اور بڑھ گئی ہے. اور اسی طریقے سے آٹا ابھی بھی مہنگا ہے, یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور بہت ساری مہنگائی ہے. 11.5% پاکستان میں انفلیشن ہے, سارک ریجن میں سب سے زیادہ ہے. بنگلہ دیش, افغانستان میں 2-2.5% ہے, بھارت میں 3-4% ہے. تو ان کی بیڈ گورننس, اور اب آج کے اقبال جرم کے بعد تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو استعفیٰ دے لینا چاہیے. ہم نے ان کو ہاؤس جاب پرائم منسٹر نہیں بنایا تھا, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ کے پی کے کی حکومت کے بعد کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نہیں بنی, فیڈرل گورنمنٹ میں. یاد ہے نا آپ کو, وہ ساؤنڈ بائٹ چلا دیں, ان کو یاد آ جائے گا, ان کے ناظرین کو بھی اور ان کے سپورٹرز کو. اللہ کا شکر ہے ہمیں حکومت نہیں ملی 2013 میں, نہیں تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. اب یہ کیا بیان دیں گے کہ او مائی گاڈ ابھی بھی ہمیں جلدی مل گئی ہے, ہمیں آپ کم از کم 90 ڈیز دیا کریں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ان کی کمال ہے. میں ندیم قریشی صاحب آپ کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرتا ہوں, آپ کے پرائم منسٹر کی آنیسٹی پہ, اتنی ناہلی اور نکمی آنیسٹی پہ. اگر پی آئی اے کا پائلٹ کہے کہ جی میں پائلٹ نہیں ہوں, یا مجھے آپ جہاز اڑانے سے پہلے 90 دن جو ہے نا مجھے ذرا سیکھنے کے لیے دے دیا کریں, یا مجھے مجوا لیا کریں کہ ایئر ہوسٹس نظر کیسی آتی ہے, یا فلائٹ انجینئر یا کاکپٹ کیسے ہوتا ہے, تو میں بہتر تیاری کر لیتا, میں کریش نہ کرتا اکانومی کو. یا ریلوے انجن کے ڈرائیور کو آپ کہہ دیں کہ نہیں آپ کلیوں سے مل لیں, پلیٹ فارم کو دیکھ لیں 90 دن پہلے بھرتی ہونے سے پہلے. یہ تو وہ بات ہو گئی. یا کسی عدلیہ میں جج بھرتی ہو رہا ہو تو اس کو بتا دیں کہ یار لا کی کتاب پڑھ لیں, اس سے پہلے آپ میگزین اور نیوز لائن پڑھتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ اقبال جرم. تو پھر اس کا مطلب ہے جیسے اکانومی زمین دوز ہوئی, جس طرح فورن پالیسی زمین دوز ہوئی. یعنی جو ہمارا سفیر تھا, جس کی ہم گاڑیاں چلاتے تھے پاکستان میں, جس نے سعودی عرب میں ہمارا سفیر ہونا تھا, آج وہ آپ کی مس کال بھی نہیں لے رہا. آج وہ آپ سے کہہ رہے ہیں 3 ارب ڈالر نہیں, پچھلے 60 سال کے کئی ارب ڈالر بھی دے دو. تو یہ نہیں چل سکتا. اب یہ نہیں چل سکتا. ایک اور یہ اعتراف نہیں ہے, اقبال جرم ہے. مجھے بریک لینا ہے سر, بریک لینا ہے. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. ویل بی بیک ان ا بٹ, اسٹے ود اس. راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. ویری آنریبل پینلسٹ حیدر زمان قریشی صاحب, عابد شیر علی صاحب, ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ندیم قریشی صاحب, عابد شیر علی صاحب نے تو اچھی خاصی چارٹ شیٹ لگا دی, اچھے خاصے الزامات لگا دی, ذرا ان کو رسپونڈ کیجیے. اینڈ آف کورس ناٹ ٹو فرگیٹ دی ادر قریشی برادر وی ہیو, حیدر زمان قریشی صاحب آلسو. نہیں, پہلے میں چودھری عابد شیر علی صاحب کی بات کروں گا. ہاں جی. اصل میں لوگوں کو کنفیوز کرنا, غلط ڈیجٹس دینے, اپنے کرائم کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا اور لوگوں پہ الزامات لگانے. میں ان سے بطور ایک عام پاکستانی کے پوچھتا ہوں, یہ پہلے 35 سال کا تو حساب دیں ہمیں, جس 35 سال یہ اقتدار کی راہداریوں میں رہے. ابھی انہوں نے جنرل مشرف کا نام لیا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہ جی ان سے حساب مانگے. میں ان سے حساب مانگتا ہوں. انہوں نے بلیک ربن باندھے ہوئے ہاتھوں پر, اور 2008 میں انہوں نے ان سے اوتھ لیا تھا. میں سمجھتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا لگاتے نا سچ میں جھوٹ کا پیمد, کبھی تو گفتگو تم بھی کھری کھری کرتے. قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ جواب اس بات کا دیں کہ یہ اربوں روپے کی, کروڑوں روپے کی ٹیٹیز آپ کے ڈرائیور, یہ خرم پاپڑ والا, خالد بسکٹ والا, نذیر چینی والا, آپ اس کا تو جواب دیتے نہیں ہیں. آپ اس بات کا تو جواب دیتے نہیں ہیں کہ آپ نے فلور آف دا اسمبلی کہا کہ میری لندن میں کسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ایون فیلڈ ثابت ہو گیا.
آپ اس بات کا تو چونکہ اس قوم کا حافظہ نہیں ہے. آپ کہتے تھے میرا کوئی جنرل مشرف سے ایگریمنٹ نہیں ہوا, بعد میں وہ 5 سال کا ایگریمنٹ سامنے آ گیا. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں, قوم کی معصومیت کا, قوم کی بھولپن کا, قوم کی یادداشت کی کمزوری کا یہ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے آپ بھی اٹھاتے کہ ہر واردات کے بعد اپنی واردات کی جواب دینے کی بجائے یہ دوسروں سے کوسچن کرتے ہیں. کاش یہ آج جواب دیتے کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, آج یہ اس کا آنسر کرتے. کاش یہ ان ٹیٹیز کا آنسر کرتے جو آپ کے یہ اسٹوڈیو کے گرد و نواح میں وہ بینکس ہیں, ایم سی بی اور دیگر بینکس, جہاں سے وہ ٹیٹیز شہباز شریف صاحب کی فیملیز کو شفٹ ہوئی. کوئی آنسر نہیں ہے. کاش یہ آنسر اس بات کا کرتے کہ 250 ارب روپے کی اورنج ٹریل بنانے والے اس لاہور شہر میں جو اورنج چین انہوں نے بنائی, کاش یہ میو ہاسپٹل کے اس وارڈ کو ٹھیک کر دیتے جہاں ڈائلیسس کا مریض آج بھی تڑپتا پھرتا ہے. چونکہ ان کو پتا تھا اس بات کا کہ انہوں نے یہ کاسمیٹک جو ڈیولپمنٹ میری سن لینا, میری سن لینا, ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں نا, شوکت خانم پہ شوکت خانم بنائے جا رہے ہیں, آپ ان ہاسپٹلز کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ میں ان سے کیا پوچھوں سر, میں آپ سے پوچھوں نا, اگر شوکت خانم پاکستان میں بن سکتے تو یہ ہاسپٹلز ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتے؟ سرکاری ہاسپٹلز کے لیے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے لیکن شوکت خانم بنانے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں. میری سنیں, 15,000 سے زیادہ ویکنٹ پوسٹ پنجاب میں پچھلے 2 سال میں پیرامیڈکس کی, نرسز کی, ڈاکٹرز کی, اسپیشلسٹ کی بھری فل کی گئی ہیں. یہاں کس طرح سے انہوں نے میکانزم بنایا ہوا تھا. میری بات میں ہم اچھا ابھی انہوں نے فرمایا, ابھی قریشہ فرما رہے تھے کہ جی وہ پائلٹ کا اور جہاز کا, دیکھیں عمران خان نے جو بات کی ہے ہم اس بات کے قائل ہیں. ان کو تو بڑا دعویٰ ہے, ان کے پاس 2 فکرے ہیں جی, علیم خان, جہانگیر خان. ایک دوسرا سن لینا, وہی میں نے جہانگیر خان کا. دوسری بات یہ مجھے, میں ان سے کوسچن کرتا ہوں, یہ عمران خان کی کوئی ایک شوگر مل, کوئی ایک ویسٹرن میں کوئی انٹرسٹ, کوئی پراپرٹی, کوئی چیز ثابت کرے, اب قوم کو بے وقوف بنانا چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ میاں صاحب کے بہت فضل ہے, ان پہ پیسہ ہی پیسہ ہے, وہ کاروبار نہیں کرتے. چلے آپ جو آپ نے سوال کیا ان کے جواب تو لے لوں نا سر, آپ چاہے انجوائے کریں. جی عابد شیر علی صاحب جواب دیجئے, سیاہ پٹیوں کا جواب دیجئے, ہاؤس پہ کھڑی بھی تقریروں کا جواب دیجئے. مجھے ہنسی آتی ہے قریشی صاحب پر, اتنے بھولے باتیں ہیں, کیا میں ان پر کیا بات کروں, خوشی سے مرنا جاتے. اگر اعتبار ہوتا تو یہ قریشی صاحب, میرے بھائی علیمہ خان کوئی اونٹے پاؤں دنیا میں آئی تھی, وہ سیدھے راستے سے دنیا میں آیا تھے, جہاں سے دنیا چلتی ہے, کون سی پراپرٹیز ہے ان کی. آپ نے میرا جواب نہیں کیا, آپ نے اسکینڈل کا جواب نہیں کیا, آپ نے آٹے کا اسکینڈل کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کا جواب ہے ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ آپ کی پارٹی کے کرتا درتا ہے, وہ آپ سیٹ سے جائیں زیادہ آپ بول نہیں سکتے. پشاور میٹرو شہباز شریف نے بنائی تھی, 23 ارب روپے میں لاہور میں بنی, 110 ارب میں بھی پشاور میٹرو زیر تعمیر ہے. دھکے لگتے ہیں آپ کو. اورنج ٹرین جا کے لاہور والوں سے پوچھے کہ اورنج ٹرین میں اتنا اچھا لگتا ہے ان کو جاتا. ہاں میری بات سنیں, ثاقب نثار صاحب کس کے رشتے دار تھے؟ عابد شیر جی کے رشتے دار تھے. ثاقب نثار نے آپ کو این آر او دیا. ثاقب نثار یہ بنا کر جج ملک سے فیصلے کروائے گئے. وہ میرے بھائی ایف آئی اے آپ کی, نیب آپ کی, عدالتیں آپ کی, جو نیب آپ کی تمام معاملات آپ کے, ایجنسیز آپ کی, پوسٹر آپ میں حل کی تھے. اس چیز نے روکا ہے کوئی 1 روپے کی کرپشن نواز شریف کے سامنے لے آؤ, کوئی ایک چیز شہباز شریف سے لے آؤ. آپ ہوا میں چیز چلاتے ہیں میرے بھائی, زمین پہ پاؤں لگائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام نیازی جگہ نہیں ہے, 350 کا جو آبادی ہے, جو شہر ہے اسلام آباد ہے, وہ چیزیں ریڈی والے کا نہیں ہے, وہ عمران نیازی ہے. علیمہ خان کی جو پراپرٹی بیرون ملک ہے وہ کہاں سے لائے؟ وہ آپ نے شوکت خانم کے پیسے چوری کیے, وہ آپ نے نمل یونیورسٹی کے پیسے چوری کیے, کیونکہ آپ سلطات پیدائش توڑ اور ڈاکو ہے. ایسا کرائم کرتے جو اس کا نشان پورا ہے. دیکھیں اکاؤنٹ آپ نے نام بنایا ہوا ہے جس میں پیسے ہے, پیسے تک آئے جس کی پراپرٹیاں علیمہ خان نے دی تھی. بھائی میرے آپ جلدی میں تھے, آپ جب دیکھیں اپنی آئینے میں شیشہ, آپ اپنے اگر آئینہ میں شکل دیکھیں گے نا تو آپ ایک سال کے پیچھے ہو جائیں گے کہ یہ کہ دیکھیں میرے بھائی آپ ایک تو آگے آپ کا پوائنٹ عابد شیر علی صاحب آگیا. میں ذرا آخری پوائنٹ میں پیپلز پارٹی سے لینا چاہتی ہوں. میری آخری بات جی سارے ہیں یہ ثاقب نثار نے
अभी वो वीडियो तो मेरे ऊपर आएंगी बिल्डिंग, आपकी आंखें बिल्कुल खुली की दिनेश। खुले रहेंगी कि ये हिसाब किया गया नवाज के साथ। ठीक है। आ गया सर आपका अभी पॉइंट, आ गया आपका साथ और हमारी कौम की आंखें खुलेंगी उससे। अच्छा जी, कौम की आंखें खुलने वाली हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब जरा सम अप कीजिए प्लीज आज की डिस्कशन को और जवाब जी दीजिए। मैं समाप्त करूंगा प्लीज। हाँ बिल्कुल मैं समाप्त करूंगा। देखिए आबिद शेर अली साहब तो खैर जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त नदीम कुरैशी साहब की बात सुन के ना एक शख्स बहुत परेशान है। अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, उसका नाम है शब्बर जैदी। वो सर पकड़ के बैठा है कि खान साहब की 24 लाख रुपया इनकम है जिसपे उन्होंने 5 लाख टैक्स दिया है, जिस 24 लाख में से उन्होंने 12 लाख रुपया जो है वो सीडीए को जुर्माने के तौर पे दे दिया है, बाकी बचे 12 लाख रुपए। अब आप मुझे बताएं कि खान साहब 12 लाख के अंदर जो है साल का गुजारा कैसे करते हैं। यकीनन खान साहब के पास कोई अलादीन का चिराग है जिसको वो ऐसे रगड़ते हैं और वो आ जाता है और कहता है बताएं मेरे आका, वो कहते हैं मैंने जाना है, वो टिकटें आ जाती हैं। वो फिर चिराग रगड़ते हैं, वो कहते हैं मैंने क्या करना है, वो कहते हैं मेरे घर में सब्जी और अंडे और कटे और भैंसे आ जाए, गोश्त आ जाए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिस्किट्स आ जाए, तो उनके खाने पीने का खर्चा भी चल जाता है। तो मुझे नहीं पता, यकीनन वो बहुत ऑनेस्ट है, सारे कुरैन है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड है, लेकिन वो क्या रॉकेट साइंस है। शब्बर जैदी इस वक्त परेशान बैठा है और उसके जिम्मे लगाया गया है कि उस साल के असासे जिस साल उन्होंने 12 लाख रुपया टैक्स दिया सीडीए को, उनकी कुल आमदन 24 लाख है जिसमें से घरेलू अखराज भी है। तो वो कौन सा अलादीन का चिराग है। ठीक है। यकीनन वो करप्शन नहीं करते। और ये बात है फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि वो कौन से चिराग है जिसको ऐसे जमाते थे तो एलए से पैसे आ जाते थे, कौन सा चिराग है जिसको ऐसे रगड़ते थे तो मैनचेस्टर से पैसे आ जाते थे, और वो मुसरत करते करते घूमते झूमते पैसे आ जाते थे। हाँ तो ऐसे कैसे चिराग है, कितने चिराग है, चश्मो चिराग है। चलिए जनाब, टू बी कंटिन्यूड। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू ऑल टुमारो। आपके फीडबैक का